خلفائے اربعہ کی شان بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خلافت کا وقت آیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اگر وہ آج زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے اونٹ ادا کرے اور اس کی رسی اگر روک لے تو صدیق اکبر نے فرمایا میں اس سے بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کیوں تھا کہ اگر ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اگر لوگ آج ایک رسی روکیں گے، آہستہ آہستہ وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ان پر یہ تنبیہ کرنا اور یہ سختی کرنا دین کے معاملے میں وہ اس لیے تھا کہ وہ دین اسلام سے دور نہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں چاہے وہ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کوئی سائل بھی اگر آپ کے پاس آتا، یہاں تک کہ خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو تنخواہ تھی، پہلے تو آپ شروع میں تنخواہ ہی نہیں لیتے تھے، لیکن جب آپ نے جو تنخواہ لوگوں نے مقرر کی تو آپ نے اپنی تنخواہ بھی وہی مقرر کی جو ایک عام شخص کی تنخواہ تھی، جو ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے، وہی تنخواہ جو ہے وہ اپنی بھی مقرر کی۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ وقت یعنی کہ آپ دیکھیں اس کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر اپنی تنخواہ کو رکھ رہے ہیں کہ جب وہ اس تنخواہ میں گزارا کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں گزارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کا حلوہ کھانے کا جی چاہا، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے اگر کچھ ہے تو گھر میں اس کا حلوہ بنا دیا جائے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ گھر میں حلوے کا سامان تو موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تنخواہ ہی اتنی تھی کہ وقت کا گزارا ہو جاتا اور وہ مکمل ہو جاتا۔ آپ کی زوجہ نے وہ جو تنخواہ تھی اس میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ جوڑنا شروع کیے اور اتنے پیسے جوڑ لیے کہ کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حلوہ تیار کیا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ حلوہ دیکھا، پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا ہر مہینے جو سیلری آتی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے میں کچھ پیسے جو بھی ہوتے تھے اس وقت کے حساب سے میں اس میں سے اتنے نکال کے جوڑ لیا کرتی تھی، اور اس میں جب وہ اتنے جمع ہو گئے کہ اس میں حلوہ تیار ہو جائے تو میں حلوے کا ساز و سامان میں نے منگوا لیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی تنخواہ میں سے اتنی رقم جو ہے وہ مائنس کروا دی کہ اگر اس سے کم تنخواہ میں یعنی کہ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو پھر میں اتنی تنخواہ کیوں لوں گا۔ مثلا ایک مثال ہے، بھائی 15,000 میں اگر گزارا ہو رہا تھا اس وقت، اب اس میں سے انہوں نے کچھ نکال لیے، 14,000 میں گزارا کر لیا، تو اس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہ وہ جو 1,000 بچایا آپ نے اپنی تنخواہ میں سے اس کو مائنس کر دیا کہ یعنی کہ اس سے کم رقم میں بھی ہمارا جو ہے وہ گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر دنیا بھر کے آئے ہوئے حکمرانوں سے ملاقات کرتے، ان سے مشورے لیتے، انہیں مشورے دیا کرتے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ آپ کی حکومت تھی۔ ساری رات دن جو ہے وہ اسی میں مصروف رہتے، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو معمول یہ تھا کہ آپ رات کو گلیوں میں نکلتے اور دیکھتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دستک دی، ایک مائی گھر سے باہر آئی، کہا آخر کیا بات ہے کہ آپ کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا میں قسمت کو رو رہی ہوں، اللہ اکبر، کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے اور میں نے خالی انڈیا جو ہے وہ پتھر ڈال کر چولہے پہ چڑھا دی ہے اور بچوں کو یہ آسرا دے رہی ہوں کہ کھانا پک جائے گا تاکہ وہ اس آسرے میں سو جائیں، اور کیونکہ کھانے پینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے خالی برتن کو جو ہے وہ چولہے پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً بیت المال میں گئے، آپ نے ساز و سامان دیا، خود اپنے کندھوں پر اٹھایا، تو آپ کا جو غلام تھا
اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین آپ مجھے حکم فرمائیں، میں یہ ساز و سامان اٹھا لیتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ کہ آج عمر کو اپنا بوجھ اٹھانے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خود اس گھر میں گئے، آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ نے روٹی بنائی، اپنے ہاتھوں سے آٹے کو گوندتے اور سالن چڑھا دیا گیا پکنے کے لیے۔ جب تک وہ کھانا تیار ہو رہا تھا حضرت عمر کھیل رہے تھے ان بچوں کے ساتھ اور انہیں مسکرا رہے تھے، انہیں ہنسا رہے تھے، اور وہ بچے ہنستے جاتے اور حضرت عمر یہ کہتے جاتے کہ اے عمر جتنی دیر تو نے انہیں رلایا ہے اتنی دیر تجھے ہنسانا بھی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب کھانا تیار ہو گیا، انہیں کھانا دے دیا، اس مائی سے کہا اے مائی تو عمر کو معاف کر دے۔ وہ بولی میں عمر کو تو معاف نہیں کروں گی، میں قیامت کے دن عمر کا گربان پکڑوں گی اور اس سے میں حساب لوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب اسے نہیں معلوم کہ یہ کھانا پکا کے دینے والا ہے کون، یہ وقت کا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس مائی نے کہا نا نا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، قیامت کے دن میں عمر کا گربان پکڑوں گی۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے نیک سیرت آدمی ہیں، آپ لوگوں کی بھلائی کرنے والے ہیں، اور آپ کیوں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کی اتنی طرفداری فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ امیر المؤمنین عمر میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کی چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آپ کے قدموں میں گر گئی، اور پھر آپ نے ان بچوں کو ہنسایا، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور آپ نے یہ جملے بھی کہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے، بعض روایت میں کہ کتا پیاسا مر جائے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، بہت مال عطا فرمایا۔ آپ کو غنی بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب اسلام پر مشکل وقت آیا ابتدائی وقت میں، تو سب سے زیادہ جو اسلام کی مدد کرنے والے ہیں مالی طور پر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنی گود میں یوں اچھال اچھال کر جو ہے دعا فرماتے کہ اللہ آج کے بعد تو عثمان سے کبھی حساب نہ لینا۔ اللہ اکبر۔ عثمان سے کبھی حساب نہ لینا، قیامت کے دن عثمان کے مال کا اس سے حساب نہ لیا جائے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا فرمائی۔ اور آپ کی اپنی زندگی کا معمول کیا تھا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا معمول یہ کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، تو اس سائل کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر بھیج دیا کہ اس گھر پہ جاؤ اور جا کے سوال کرنا، تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ جب وہ سائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچا، اب اس نے گھر میں سے جو آواز آئی، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کو اس بات پر تنبیہ فرما رہے تھے کہ گھر کے جو چراغ ہیں ان میں جو ہے وہ تیل کم ڈالو، اور زیادہ جو ہے مطلب چراغ وہ نہ جلاؤ، جتنی ضرورت ہے اتنا چراغ جلایا جائے۔ اب اس نے جب دیکھا، اس نے کہا کہ یہ کیا میری مدد فرمائیں گے جو ایک گھر کے چراغ کے تیل پر اتنا مطلب تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایک گھر کے چراغ میں تیل زیادہ ڈل جانے پر وہ اپنی زوجہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ خیر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، تو آپ اندر گئے اور آپ نے اشرفیوں کی تھیلی لا کے جو ہے وہ اس کی مدد پوری فرما دی۔ اب وہ بڑا حیران کہ اتنا مال بھی عطا کر دیا۔ اس نے جاتے جاتے کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ میری اپنی ذات کے لیے تھا اور یہ اللہ کے لیے ہے، کہ جو میں نے مال عطا کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور وہ جو گھر میں استعمال ہو رہا تھا وہ میری اپنی ذات کے لیے تھا، اور میں اس سے بھی خوف خدا۔ جبکہ حضرت عثمان غنی تو وہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے دعا فرما دی کہ اللہ عثمان سے اب اس کے مال کے بارے میں حساب نہ لیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی کا خوف خدا دیکھیے کہ آپ فرماتے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ اسراف ہو جائے گا تو کہیں اس اسراف کا مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا نہ پڑ جائے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ اللہ یہ خوف خدا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کی سخاوت کا کیا عالم، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنا جتنا بھی مال تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تمام مال کو خرچ کر دیا۔
آپ اپنے پاس مال جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، جو مال آتا، سائل آتا، آپ اٹھا کے اس سائل کی مرادوں کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزار کے چلے گئے۔ اب ہمارے جو حکمران ہیں انہیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف، آپ دیکھیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز کا 99 ہجری میں آپ کی حکومت آئی۔ جب آپ کی حکومت آئی تو آپ کا بھی بہت زیادہ خوف خدا تھا، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا کرتے اپنی رعایا کے بارے میں کہ قیامت کے دن مجھے اپنی اس رعایا کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ تھے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔